آپ کے اس کوئٹہ میں ایسے آدمی تھے، اب پتہ نہیں ہے نہیں، وہ اللہ کے منکر تھے کہ اللہ نہیں. وہ حاجیوں کو کہتے تھے اگر اس لائن کی اس طرف بھی حج ہوتا میں واللہ کے جاتا، میں نہیں جاتا. تم لوگ کتنے لاکھ خرچ کرتے. وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے. اللہ نے مجھے اور آپ کو سجدہ کرنے کی توفیق دی، میں شکر کروں. یہاں کس نے بلایا میرے دوست؟ اللہ. اس پہ شکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کا اٹل فیصلہ ہے قرآن پاک میں کہ میرے بندو میری نعمت کا شکر کرو گے میں نعمت بڑھا دوں گا. اللہ مجھے اور آپ کو اگر ابھی ایمان چھین لے، کوئی زور ہے ہمارا؟ کچھ نہیں. ڈرتے رہو، ڈرنا ہے انشاءاللہ. جو ڈرے گا وہ آگے چلے گا انشاءاللہ. یہ ایسا رستہ ہے. فخر غرور کچھ نہ کرو. اپنے سجدوں پہ کیا غرور، اللہ نے توفیق دی. اور اس صحت کو غنیمت سمجھو میرے دوست. بہت سے لوگوں کا دل چاہتا ہے میں زمین پہ سجدہ کروں، بڑھاپا ہے سجدہ نہیں کر سکتے. ان کو ارمان نہیں، پوری مسجد جمعہ نماز میں ہزاروں لوگ زمین پہ سجدہ کر رہا اور یہ بابا سجدہ نہیں کر سکتے. اس کو غنیمت سمجھو. اب جتنے سجدے کرنے کرو، لمبی لمبی رکعتیں پڑھو، لمبے لمبے سجدے ہو، لمبے لمبے رکوع ہو. پھر ارمان کچھ نہیں آتا ہے، کریں گے انشاءاللہ. فرمایا جس نے اپنی اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھنا ہے نا کہ میرا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، میں اللہ کے کتنا قریب ہوں، وہ ایک کام کر لے اسے پتہ چل جائے گا میرا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے. آواز آ رہی ہے آخر تک؟ آ رہی ہے؟ ہاں. فرمایا اس اپنی نماز میں دیکھے کہ میرا دھیان کہاں ہے. یعنی نماز سے بڑھ کے کوئی ایسی عبادت نہیں. یہ نماز اور آدمی کے درمیان، اللہ اور اس مسلمان کے درمیان جتنے پردے ہیں نا وہ نماز میں اٹھنے چاہیے، ختم ہونے چاہیے. اگر نماز میں بھی میرا آپ کا دھیان اللہ کے ساتھ نہ ہو اور یہ کیفیت نہ ہو کہ میرے جسم کے ساتھ میری روح بھی رکوع کر رہی ہے، میرے جسم کے ساتھ میری روح بھی سجدے میں ہے اور میں سجدے میں اللہ کو بہت محبوب لگتا ہوں. عاجزی کی انتہا ہے. اپنے اس برکت والے مبارک چہرے کو عزت والے زمین اور مٹی میں ملنا، یہ عاجزی کی انتہا ہے. تو جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے وہ اپنی نماز میں غور کریں کہ میں اللہ کے ساتھ کتنا ربط ہے میرا. اس کے لیے محنت کریں، روح کو زندہ کریں. مردہ روح کام نہیں لیتی.